آپریشن مرگ بر سرمچار اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ وہ آپریشن ہیں جن کے ذریعے پاکستان نے ایک طرف بھارت کو منہ توڑ جواب دیا تو دوسری جانب ایران کو بھی یہ بتا دیا کہ وطن عزیز کی جانب میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیں گے۔ آپریشن مرگ بر سرمچار اور آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ میں کیا ہوا اور ان میں پاک فضائیہ کی کارکردگی کیا رہی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب بتائیں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی۔ فروری 2019 کو پاکستانی شاہینوں نے 27 بھارتی طیاروں کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کا جواب دیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے جب پاکستانی طیاروں نے اڑان بھری تو بھارتی فضائیہ کو علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں لائن آف کنٹرول کے اس پار ٹارگٹ لاک کیے۔ یہ ملٹری ٹارگٹ تھے، سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پونچھ سیکٹر، راجوڑی سیکٹر اور نوشیرہ سیکٹر میں ٹارگٹ لاک کیے گئے۔ انڈین فوجی تنصیبات اور اسلحہ ڈپو کے پاس بم گرائے گئے۔ پاکستانی فضائیہ کی فارمیشن میں JF-17 تھنڈر اور معراج طیارے شامل تھے۔ جب ڈاگ فائٹ میں بھارتی اور پاکستانی طیارے مد مقابل آئے تو پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے تباہ کر دیے۔ Su-30 طیارے کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا اور ابھینندن کے جہاز MiG-21 کا ملبہ آزاد کشمیر میں گرا۔ طیارہ تباہ ہونے کے بعد بھارتی پائلٹ ابھینندن پیراشوٹ کے ذریعے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے میں گرا اور اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان نے نہ صرف 2 بھارتی طیارے تباہ کیے بلکہ ان کا ایک ہیلی کاپٹر فرینڈلی فائر میں تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے آن بورڈ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا اور حکومت نے دعویٰ کیا کہ ابھینندن نے ایجیکٹ کرنے سے پہلے پاکستان کا F-16 تباہ کر دیا تھا۔ بھارتی اینکر راہل کو ٹی وی پر سب کے سامنے اس وقت سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ایک پرزے کو F-16 کہہ رہے تھے تو ہوا بازی کے ماہر نے کہا یہ تباہ شدہ ٹکڑا F-16 کا نہیں MiG-21 کا ہے۔ بھارت نے یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان کے ونگ کمانڈر شہزاد الدین F-16 کے کریش میں مارے گئے اور وہ وسیم الدین کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی جھوٹ نکلا کیونکہ نورین صاحبہ اور ایئر مارشل ریٹائرڈ وسیم الدین صاحب کے دونوں بیٹوں میں کسی کا نام شہزاد الدین نہیں ہے اور ان کے بیٹے حیات ہیں اور PAF سے منسلک نہیں ہیں۔ جس پائلٹ کی تصویر شہزاد الدین کہہ کر پھیلائی گئی وہ گروپ کیپٹن آغا مہر ہے اور وہ بھی F-16 کے پائلٹ نہیں ہے۔ آغا مہر اب ایئر کموڈور ہیں، ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تعینات ہیں۔ ماہرین کے مطابق ابھینندن کا جہاز جب تباہ ہوا تو اس کا کوئی میزائل استعمال نہیں ہوا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے اسلام آباد میں ایئر ہیڈ کوارٹر میں میڈیا نے بھی ابھینندن کے جہاز کا ملبہ دیکھا تو اس ملبے میں ابھینندن کی سیٹ اور میزائل سالم حالت میں موجود تھے۔ یہی نہیں بلکہ عالمی اداروں نے بھی پاکستانی موقف کی تائید کی۔ جریدے فارن پالیسی میں آرٹیکل شائع ہوا کہ امریکی حکام نے جب پاکستانی فلیٹ میں F-16 گنے تو وہ پورے تھے۔ پاکستانی حکام نے خود امریکی حکام کو دعوت دی تھی کہ وہ F-16 طیاروں کی گنتی کریں اور گنتی کے بعد حکام نے کہا کہ پاکستان کے F-16 پورے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپریشن مرگ بر سرمچار کی۔ آپریشن مرگ بر سرمچار کے ذریعے پاکستان نے ایران کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے حملے کا بدلہ لے لیا۔ پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں نے پاکستانی شان JF-17 تھنڈر، J-10C اور ایگل آئی ڈرونز کے ذریعے نامعلوم مقام سے اڑان بھری۔ کسی کو خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے۔ اڑان بھرنے کے 2 منٹ کے اندر ہی شاہین پاک ایران بارڈر کے قریب پہنچا اور ایرانی سرحد کے 50 کلومیٹر اندر سراوان میں موجود BLA اور BLF کے 7 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی جانب سے JF-17 تھنڈر، چین سے حاصل کیے گئے J-10C لڑاکا طیارے، راکٹس، ایگل آئی ڈرونز، کلر ڈرونز اور لائٹنگ میونیشنز کا استعمال کیا گیا۔ شاہینوں کو آپریشن مرگ بر سرمچار مکمل کرنے میں صرف 10 منٹ کا وقت لگا اور شاہینوں نے کسی دہشت گرد کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پاکستان نے ایران کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملے کے لیے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا استعمال کیا تھا۔ آپریشن مرگ بر سرمچار میں بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے دہشت گرد کمانڈر فضل شیر، کمانڈر اصغر عرف بشام، کمانڈر دوستہ اور کمانڈر عاصم ریحان جہنم واصل ہو گئے۔ پاکستان کی جانب سے تمام اہداف کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹاپ ملٹری لیڈرشپ نے آپریشن روم میں بیٹھ کر ایرانی حدود میں BLA اور BLF کے ٹھکانوں پر حملوں کی براہ راست مانیٹرنگ کی۔ پاکستان کی جانب سے کیے گئے جوابی حملے میں ایران کے کسی سویلین یا فوجی ہدف کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔